السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے رپورٹ سنو پنجاب 89.4۔ میں ہوں ساجد خان۔ سر سید احمد خان کا تعارف، سوچ، نظریہ اور علمی خدمات۔ سر سید احمد خان برصغیر کے ایک عظیم مصلح، مفکر اور عالم تھے جنہوں نے 19ویں صدی میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں انتقال کر گئے۔ ان کا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تعلیم، سائنسی ترقی اور سماجی اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی معاشرتی، علمی اور ثقافتی ترقی تھا، اور ان کی کوششوں سے مسلمانوں کے درمیان تعلیم کا شعور بیدار ہوا۔ سر سید احمد خان کی سوچ تھی کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے جدید علوم اور تعلیم کو اپنانا ضروری ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی تنزلی اور پسماندگی کی ایک بڑی وجہ مغربی تعلیم سے دوری اور قدامت پسند سوچ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم اور سائنسی ترقی کو اپنانے کی ترغیب دی تاکہ وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ان کی سوچ میں اسلامی اور مغربی تعلیم کے امتزاج کی اہمیت تھی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ اسلامی تعلیمات میں عقل اور علم کی ترویج کی گنجائش موجود ہے۔ سر سید احمد خان کا نظریہ اجتہاد، آزادانہ غور و فکر پر مبنی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی تعلیمات کا سر نوک تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھال سکے۔ سر سید احمد خان کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اگر مغربی سائنسی اور تکنیکی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کریں تو وہ دنیا میں ایک نئی راہ پا سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی سب سے اہم علمی خدمت ان کی تعلیم و تدریس کے میدان میں ہے۔ انہوں نے 1875 میں محمدن ڈگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ادارہ مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ سر سید کا مقصد یہ تھا کہ مسلم طلباء کو نہ صرف اسلامی علوم میں مہارت حاصل ہو بلکہ وہ مغربی علوم اور سائنسی تحقیق سے بھی آشنا ہوں تاکہ وہ دنیا کی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کے فروغ کے لیے بھی اہم خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے اردو زبان کو تعلیم اور ادبی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھی اور اردو کو مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کی تحریریں خاص طور پر اسباب بغاوت ہند اور تاریخ اور فلسفہ جیسے علمی کاموں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک نئی فکری تحریک کو جنم دیا۔ سر سید احمد خان نے اپنے فلسفے میں سماجی اصلاحات پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کو تعلیم دینے سے معاشرت میں بہتری آ سکتی ہے۔ انہوں نے مختلف فرقہ وارانہ اور سماجی مسائل پر بھی کھل کر اپنی رائے پیش کی اور مسلمانوں کو ایک ایسی متحد قوم کی شکل میں ڈھالنے کا خواب دیکھا جو سچائی، انصاف اور ترقی کی طرف قدم بڑھاتی ہو۔ سر سید احمد خان کی علمی، سماجی اور اصلاحی خدمات نے نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ان کی سوچ اور نظریات نے پوری مسلم دنیا کو ایک نئی روشنی عطا کی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو دنیا کی جدید علوم اور سائنسی ترقی سے روشناس کرانا تھا تاکہ وہ ایک کامیاب اور ترقی یافتہ قوم بن سکے۔ آج بھی سر سید احمد خان کی سوچ اور نظریہ مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔